يكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بابا نے تھوڑی کرنا. I know those guys, but how do those guys do Mute it? yourself, please. The worker guy. Mute yourself, please. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. آپ How was کیسے your vacation? الحمد للہ اچھی تھی، مزہ آیا. الحمد للہ. آپ لوگوں کا کیسا ٹائم گزرا اس ویک؟ ریسٹ مل گیا سوچنے کے لیے؟ الحمد للہ. چلیں انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا وہ نیکسٹ بات جو ہے ہمارا عرفے کا دن ہماری کلاس پڑھ رہی ہے، تو اس دن بھی آپ لوگوں کا آف ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ عید اس کے بعد ہے، تو بہتر ہے کہ ہم عبادت کر سکیں اس دن اور زیادہ. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ ہم دعا کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. جی چلیں اب ہم اپنا کلاس کی شروع میں ذرا ایک ریویژن کرتے ہیں کہ ہم نے اب تک کیا پڑھا، تو اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. تو چلیں کوئی سسٹر جلدی سے بتائیے کہ ہم یہاں کیا گول لے کر آئے. جسٹ ون سسٹر. جی تو بتائے گا. شہلا. جی شہلا بتائیے. جی ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کا ہمارا مین مقصد ہے کہ گڈ، ہم الحمد للہ، بالکل صحیح. اور پھر سیکنڈ مجھے بتائیے کہ اس کے لیے ہم کیا تدبیر کریں گے، کیا ہمارا طریقہ کار ہوگا. کیا وہ پڑھا ابھی ابھی پلٹ کے بھاگنا ہے کیا؟ جی ابھی کون بھاگنا بتائے گا؟ ہے پورا ٹرن ہو جائے. ہاں ماشاء اللہ. کوئی بتائے گا کہ ہمارا کیا طریقہ کار ہوگا؟ عالیہ، جی عالیہ بتائیے. اس کے لیے ہم قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہوئے آپس میں ڈسکشنز کریں گے کہ آج کے دور میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. جی اور اللہ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپلس دے رہے ہیں اس پہ غور و فکر کریں گے. وہ اگزامپل ہے اس لیے کہ تم کہاں ہو، تم کیا کر رہے ہو، رائٹ. بالکل. اور ہم ڈسکشن کریں گے کہ کیسے اپنے آپ کو پھر صحیح کریں. آمنہ پلیز آپ کو میں نے کو ہوسٹ بنایا ہے، تو کہیں سے بھی اگر آواز آتی ہے بیک گراؤنڈ سے تو آپ اس کو جی mute کر میں دیں. دیکھ رہی ہوں. جی ٹھیک جی ہے. میں ہاں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی مجھے نیکسٹ بتائیے کہ ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے. میں بتاؤں سسٹر. جی بتائیے. ہاں، مجھے بہت جلد اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. جی جی کیا بالکل ہمارا آخرت پہ یقین ہے، اللہ آخرت پہ کی ذات یقین پہ رکھے. یقین ہے، اس سے جی ملاقات کا یقین ہے. رائٹ، جی بالکل اسی لیے میں یہ سب کر رہی ہوں کہ مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں ملاقات کرائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی ہوں انشاءاللہ. بالکل. تو اب لاسٹ ویک ہم نے پڑھا کہ ہماری تباہی کی وجہ کیا تھی. کوئی ایک سسٹر جواب دے.
مین ریزن ہماری تباہی کی کیا تھی؟ میں اسکرین پر سلائڈ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ صحیح جواب دے سکیں. جی کون بتائے گا؟ عذرا، جی عذرا بتائیے. ہماری تباہی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ہم لوگوں نے اپنی جو ہے وہ راہیں نکال رہی ہیں جن پہ ہمیں اپنے فائدے ہیں. بالکل، کہ ہم لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو، قرآن کو چھوڑ دیا. جو میجورٹی کر رہی ہوتی ہے ہم جسٹ یہ وہی کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے. اور ہمیں اس لیے یہ پتہ چلا کہ اللہ نے ہم پہ یہ ظلم نہیں کیا جو آج ہم اتنی پرابلمز بھرمار دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں میں، مسلمان بچوں میں ہوتے ہوئے. تو یہ ظلم اللہ نے نہیں کیا بلکہ یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، ہم یہاں تک پہنچے. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو کس درخت کی مانند بنانا ہے. کون بتائے گا؟ عاتقہ، جی آپ بتائیے. کھجور کے درخت کی مانند بنانا ہے، اس لیے کہ وہ ہر طرح سے فائدہ دیتا ہے. ایکسلینٹ. پتہ ہے آپ لوگ اس درخت کو مائنڈ میں رکھ لیں نا اور ہر وقت اس کو یاد کریں تو ہم اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. عاتقہ آپ ہی بتائیں گے، یاد ہے اس کا سب سے اہم بات کیا تھی اس کھجور کے درخت کی؟ ویسے تو بہت ساری باتیں، لیکن آپ کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات کیا لگی تھی؟ مجھے تو یہ جتنا میں نے پڑھا یا سنا کہ کھجور ہر لیول پر فائدہ دیتا ہے. جب وہ گرو ہو رہا ہوتا ہے اس کی جو کچی کھجوریں ہوتی ہیں وہ بھی فائدہ دیتی ہیں، جب وہ پک رہی ہوتی ہیں، جب وہ سوکھ جاتی ہیں، اور ایون اس کے جو پتے ہوتے ہیں سوکھے، اس سے بھی مطلب رسول اللہ کے زمانے میں اس سے چھت بنائی جاتی تھی. تو وہ ہر لیول پہ سوکھا ہو، فریش ہو، نیا ہو، بوڑھا ہو، تو ڈائی ہو صحیح جائے. فائدہ دیتا ہے، نقصان نہیں دیتا. جزاک اللہ خیر. اور کوئی شیئر کرے کھجور کا شناز شیخ، درخت؟ جی شناز شیخ، شناز آپ بتائیے. اس کے روٹ بہت ڈیپ ہوتے ہیں، بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. مسلم لوگوں کا بھی یہی ہے، اسلام کا اور مسلم کا، کہ ان کے روٹ بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے، سو دے کین بی ویری اسٹرانگ. ایکسلنٹ پوائنٹ، واقعی بہت اچھی بات. کہ بہت میں نے بتایا تھا نا کہ 7 سے 10 سال لگتے ہیں اسے پھل دینے میں. اتنا انتظار. وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی جڑیں مضبوط کرتا ہے. اپنا ایمان، ایک مومن اپنا ایمان پہلے اسٹرانگ کرے پھر وہ دنیا میں نکلے. ٹھیک ہے، نازی، بالکل. جی نازلی آپ بتائیے. جی دوسری بات یہ ہے کہ اس قدر اوسم ٹری ہے، اٹ از اسٹریٹ، اور چاہے جتنی بھی آندھی آئے، بارش آئے، کڑک آئے، یہ آئے، وہ سیدھی رہتی ہے، ہل جائے گی ادھر سے ادھر لیکن گرتی نہیں ہے. ایکسلنٹ. دوسرے جو ٹریز ہیں وہ بارش میں روٹس ان کے وہ ویک ہو جاتے ہیں اینڈ دے فال، ہاں لیکن آپ اس کو دیکھیں ایسے اسٹریٹ رہتی ہے. جی نازلی آپ مجھے یہ اسی بھی طرح بتائیے کہ یہ اتنا اسٹریٹ یا کیوں رہتا ہے، کیوں نہیں گرتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کے ڈیپ روٹس ہیں، جی بڑے وہ بالکل. ڈیپ روٹس ہیں، اینڈ دے کیپ the deeper they go the stronger they are. اور یہ ایکسلنٹ. بات ہے کہ اس کے اسٹریٹ ہونے کا مسلمان بھی اسی طرح سیدھا رہے، مومن جو جی ہے سیدھا رہے، ادھر ادھر نہ بھٹکے، یہ جی. اس کی امپورٹنس ہے. اور جو نازلی نے بتایا کہ یہ گرتا نہیں ہے، تو آپ سوچو یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو وہ حق سے نہیں ہٹے گا. کتنے ہی مسائل ہوں وہ حق سے نہیں ہٹے گا. کیوں؟ اس کی جڑوں میں ایمان بھرا ہوا ہے. اس کے دل کے اندر اللہ اور آخرت کا اتنا یقین ہے، اسے پتہ ہے کہ اسے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور جنت اور دوزخ برحق ہے، تو وہ اپنی ٹریک سے نہیں ہٹتا. اسی لیے ہے. سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو قرآن میں کھجور کے درخت کی مثال نہیں دی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی مثال نہیں دی نا، کوئی تو وجہ ہے. جی نازش ایک بات اور، اس کے صحیح. جو روٹس جو ہیں جو ڈیپ جاتے ہیں وہ سیدھے ڈیپ جاتے ہیں، جی جیسا اس کا ٹرنک ہے، اٹ ڈزنٹ گو سائڈ ویز. یہ جی میگنولیا ٹری جو ہے اس کے روٹ سارے سائڈ ویز جا کے دوسرے چیزوں کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، آپ کی ایون یور سیمنٹ سبحان دے اللہ سبحان ڈسٹرائڈ. اللہ تو یہ دیکھیں سبحان اس کا جو ہے کہ بالکل مسلمان ایسا سیدھا رہے ادھر جی. ادھر اور کسی کو نقصان نہ پہنچائے. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. جی سروت آپ بولیے. جی،
اسی طرح یہ اوپر جا کے جو ہے نا، اوپر پتے اس کے جا کے جھک جاتے ہیں، تو مومن کو بھی جو ہے وہ جھکا ہوا رہنا چاہیے، جیسے ایکسلنٹ، بالکل بہت اچھے. آپ یہ دیکھو، میں سوچ رہی تھی کہ بہت کم ٹریز ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہمیں اتنا اونچا دیکھنا ہوتا ہے. سوچیں یہ بلندیوں کو چھونے والا درخت ہے. ایک مومن کو دنیا اور آخرت دونوں میں بلندیوں کو چھونا ہے. سوچو جو ہمیں دعا بتائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو دنیا بھی اس میں مانگی گئی ہے، صرف آخرت نہیں مانگی گئی، اور پہلے بلکہ دنیا مانگی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی بلندیوں کو چھوتا ہے. یہ کوئی عام مومن، کوئی عام بندہ نہیں رہ سکتا، ایک عام پرسن نہیں بنے گا، وہ بلندیوں کو چھونے والا ہوگا. اور واقعی جو بھی ثروت نے کہا، اتنی اونچائیوں پہ جا کے بھی اس کی عاجزی دیکھیں کہ اس کے پتے نیچے کی طرف ڈھلکے ہوئے ہیں. اتنی عاجزی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، چلیں جناب، اب یاسمین، ہم آتے ہیں نیکسٹ پہ. یاسمین اب آپ کی ٹرن ہے انشاءاللہ. اب ہم اپنے ہوم ورک کی طرف آتے ہیں. ہمارا ہوم ورک تھا کہ کیا شارٹ کمنگز یا کیا پرابلمز ہمیں آج کے مردوں اور عورتوں میں نظر آتی ہیں. سب ایک ایک پوائنٹ شیئر کریں گے. اور میں نے آپ لوگوں کے جن کے بھی آئی تھنک ناٹ، کل تو میں نے نہیں کسی کے پڑھ سکی، لیکن آئی تھنک سنڈے تک جتنوں کے بھی میں نے پڑھے، تو بہت زیادہ مجھے ایکسٹرا آرڈنری تھنکنگ نہیں لگی آپ لوگوں کی. رائٹ، بہت سوچ کے جواب دیا کریں، کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ جو واقعی حقیقت ہے، کامن چیزیں نہیں، جو آپ کو لگے کہ ڈیپتھ میں جایا کریں. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ سوچ کے جواب دیجیے گا، اور مختصر بہت جواب دیجیے گا. اور اگر کوئی آپ میں سے جو ایک دفعہ ابھی ان پوائنٹس میں ایک دفعہ جواب دے دے تو دوبارہ کوشش کیجیے گا دوسروں کو موقع دیں. جی چلیں یاسمین، آپ ہی پہلے بتائیے، آپ نے بولا تھا. جی مجھے بتائیے کہ ایک ہم کسی کی بھی، مرد یا عورت، آپ کسی ایک کا پوائنٹ بتائیے، کیا شارٹ کمنگس ہے. مطلب آج کل یعنی کہ چیزیں تو بہت ہیں، لیکن میرے خیال میں جو آج کل جو زیادہ ہے وہ یہ کہ عورت جو ہے، لڑکی آج کل زیادہ پڑھی لکھی ہے اور اس کے مقابلے میں مرد کم ہے. تو کچھ یہ کہ اس وجہ سے یہ کہ عورت میں بھی اس چیز کا غرور ہو جاتا ہے، اور کچھ یہ کہ مرد بھی پھر یہ کہ اس کو ویسی اہمیت نہیں دیتا، اپنے آپ کو مطلب اپنے سے اوپر نہیں چاہتا کہ بیوی مجھ سے اوپر ہو. تو یہ جی وجہ کہ پھر عورت بعض دفعہ گھر کو اپنے نہیں دیکھ پاتی ہے، اس وجہ سے اپنے اس کی وجہ سے نا. جی ٹھیک ہے. اور کون بتائے گا عورت اور مردوں کی پرابلمس، شارٹ کمنگس کیا نظر آتی ہیں ہمیں. نیکسٹ، کوآپریٹ نہیں کرتے، نہ ہی کوآپریٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور ثنا آپ بتائیے. ایک تو اپنی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے کفیل بنایا ہے مرد کو، اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کر رہے ہیں. اور دوسرا وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ نہ صرف گھر کو بھی دیکھے بلکہ وہ باہر کی چیزوں میں بھی ان کی ہیلپ کرے. ایکسیلنٹ ثنا، بالکل اصل مسئلہ یہی ہے. جی اور کون بتائے. فرح آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، بتائیے. نبیلہ. فرح آپ بتائیے. جی السلام علیکم. جی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے پیارے نبی کی سنت میں بھی ہے کہ وہ ہاؤس ہولڈ میں ہیلپ کراتے تھے، لیکن ہمارا سوسائٹی میں کچھ اس طرح کا ہے کہ جو میل گھر میں فیملی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے کہ یہ فادر کر رہے ہیں یہ کام، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. جی بالکل یہ بھی ہمارے جو ہوم کنٹریز میں تو یہ بہت پرابلمس ہیں. یہاں تو پھر بھی الحمدللہ نہیں ہے. جی اور کون بتائے گا. نبیلہ. السلام علیکم سائمہ. نبیلہ، سائمہ اینڈ دین عذرا. جی پھر یہ سوفی. آن لائن گیمنگ اور سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ اس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے مردوں کی زندگی پر. ایکسلنٹ، بہت بڑی پرابلم ہے یہ. سوشل میڈیا نے لڑکیاں اور لڑکوں دونوں کو تباہ کر دیا. جی اور اس کے بعد میں نے کس کا نام لیا تھا. سائمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی تھنک کہ جو بھی ریزن ہے، ایدر وہ وائف کا پریشر ہے یا سوسائٹی کا پریشر ہے، ارد گرد کے لوگوں کا پریشر ہے، بٹ حلال اور حرام کے ایوری تھنگ از حلال. جس طرح سے بھی بس پیسہ کمائیں، بس پیسہ آنا چاہیے، بیکاز ایک دوڑ ہے، اس دوڑ میں دوڑے چلے جا رہے ہیں، وہی اسٹیٹس ہونا چاہیے، اچھی گاڑیاں، اچھے ٹو مچ مٹیریلزم. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے، بیکاز وہ
ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں اور روکتی نہیں ہیں کہ ایوری تھنگ از اوکے. جی بہت اچھے، بالکل عاتقہ دوڑ لگی تھی. ہم نے ایک منٹ، میں نے سائمہ کے بعد کس کا نام لیا تھا؟ عذرا۔ عذرا. جی عذرا بولیے. جی نازش، ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سپیریئر بنایا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، عورتوں کو بھی پتہ ہے، شوہروں کو بھی پتہ ہے، لیکن ان کو جو پتہ ہے وہ اس چیز سے تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہیں مجھے لگتا ہے، کیونکہ وہ جتاتے ہیں ہر چیز، اگر وہ آپ کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں یا اخراجات پورے کر رہے ہیں یا جو جی کچھ بھی کر رہے ہیں وہ جتاتے ہیں، اور ان کو حالانکہ اتنا ہی کام وہ بھی کرتے ہیں، اور عورت تو بلکہ نان سٹاپ کرتی ہے، گھر میں جاگتی ہے، بچوں کے لیے سب کچھ کرتی ہے، لیکن اس کو ویلیو نہیں کیا جاتا اور اس کے ایکسلنٹ، کام کو کم تر سمجھا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر اون ایکسلنٹ، ڈیوٹی. ایکسلنٹ، بالکل صحیح. اپریشیٹ تو کیا ہی نہیں جاتا. ایک گھر میں رہنے والی اور کام کرنے والی، وہ جاب کرے یا وہ گھر میں بچے سنبھالے یا وہ گھر کے کام کرے، سب سے بڑی جو پرابلم ہے، ہم نے یہ اپنے مردوں کو سکھایا ہی نہیں کہ بیوی کی کو کس طرح اپریشیٹ کیا جاتا ہے، کس طرح اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. جی میں بس عاتقہ اینڈ دین آمنہ اینڈ صوفیہ، بس تین لوگ اور، ٹھیک ہے، پھر ہم نیکسٹ آپ سے دوبارہ پوچھیں گے. جی عاتقہ، آمنہ اینڈ دین صوفیہ. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے، ایون شادی سے پہلے بھی بچوں کی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی تربیت ہی نہیں کی جاتی اس پیٹرن پہ کہ وہ کیسے اچھے شوہر بنے اور وہ کیسی اچھی بیویاں بنے. ان کی شادی کے اوپر ایکسلنٹ. تو بہت زور ہوتا ہے کہ شادی ہو جی شادی ہو، لیکن ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ذمہ داری ہوتی ہے. ایون لڑکیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، اور لڑکوں کو جب جی وہ جب پیرنٹس بنتے ہیں تو وہ بالکل ایمٹی ہینڈز ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. پھر وہی والی بات ہے، جیسے ابھی کسی سسٹر نے بولا کہ اگر ایک عورت بیچاری گھر سنبھالتی ہے تو اس کو تانے بھی دیتے ہیں، اس کو کوئی اس کے ساتھ اتنی ٹاکسیسٹی جی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اب مجھے جیسے بھی ہے میں کام کروں گی، میں گھر ایکس- سنبھال لوں گی، میں پیسے لے کر آؤں گی. تو یہ بڑی عجیب سی نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سوسائٹی میں. شادی پہ بہت زور ہے، لیکن شادی کے اوپر جو ذمہ داریاں فرائض، نہ وہ لڑکی کو پتا نہ وہ لڑکے کو پتا، ایکسلنٹ. تو نیگیٹیولی ماحول کریٹ ہوتا ہے. بہت اچھے عاتقہ، واقعی وداؤٹ ٹریننگ ہمیں ڈال دیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں شادی جو ہے نا بس صرف ایک کوئی فن ایونٹ ہے، اور ایک لائف میں کچھ بس صرف فن ہی کرنا ہے ہمیں، جبکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے شادی کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. ایک شوہر اور بیوی کو کیسے رہنا ہے، ایک گھر کیسے چلانا ہے، بچوں کو کیسے ریس کرنا ہے، ان لاس کو کیسے، ان کا کیسے رول پلے ہوگا، اور کیا کیسے ان کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. بالکل صحیح. جی آمنہ اینڈ دین صوفیہ، بس آپ لوگ دونوں کا میں نے نام لیا تھا. جی آمنہ آپ بولیے. ایک تو جی آج کے دور میں جیسے مجھے نظر آتا ہے کہ صبر کی کمی بھی ہے ہم سب میں، اور میاں بیوی کے درمیان میں نا وہ بات چیت کا وہ جو ہے نا کمیونیکیشن گیپ بہت ہے، اس کی وجہ جی سے بھی جی بہت جی، زیادہ وہ ہوتے ہیں، مسائل جزاک ہوتے ہیں. اللہ خیر. جی اور جیسے آپ نے جزاک پچھلی اللہ خیر. دفعہ دعا کا کہا تھا نا، ربی اشرح لی پڑھ کے کہنا چاہیے، تو وہ بہت لگتی ہے میرے دل کو کہ بالکل، ہم. جزاک اللہ خیر. آمنہ سعید، میں نے آپ کو ابھی بولا تھا. آمنہ سعید. ہاں جی. اچھا، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جیسے سوشل میڈیا جس طرح سے بڑھا ہے اور ریلز وغیرہ بہت آنا شروع ہو گئی ہے نا، تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے اگر جس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے، اور جی پھر وہ جو ریلز ہیں وہ اسی چیز پہ آتی ہیں. اگر کوئی مین دیکھ رہا ہے نا تو وہ اس کو یہی بتائیں گے کہ بیویوں کو یہ کرنا چاہیے، اور مطلب جی سارا ٹائم اس کو وہی کچھ دکھاتے ہیں. اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی ریل ساری یہ آ رہی ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ کو ایسے کرنا چاہیے. جی اور مطلب تو ہوتا یہ ہے کہ ہر بندہ یہ لرن زیادہ کر لیتا ہے کہ اس کو کیا ملنا چاہیے، لیکن وہ یہ کم لرن ایکسلنٹ. کرتا ہے کہ اس نے دینا کیا ہے. تو یہ پھر ایک بہت بڑی دماغ میں ہر وقت جو ہے نا جنگ چلتی رہتی ہے کہ اچھا میرے ساتھ تو یہ بھی زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ یہ بھی. تو بس وہی بات ہے کہ ایک سوشل میڈیا کا بھی اس میں بہت افیکٹ ہے کہ پہلے چونکہ ہر وقت ہاتھوں میں فون نہیں تھے، لیکن اب تو یہی دیکھا ہے کہ ہسبینڈ کی طرف سے کوئی میسج بھی آئے نا تو اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ جی عورتوں کو یہ کرنا چاہیے، عورتوں کو یہ کرنا بالکل صحیح. آمنہ یہ جو آپ پرابلم بتا رہی ہیں، ریسنٹلی میں نے اتنے لوگوں کا سنا کہ لڑکیاں آخر اتنی پکی کیوں ہو گئی ہیں، عورتیں اور مرد، خاص طور پہ لڑکیاں اتنی ڈیمانڈنگ کیوں ہیں شادی کے معاملے میں. اور میں آپ کو ریسنٹلی جو میں نے لیکچر سنے اس کے بیس پہ بھی میں بتاؤں گی کہ کیا ریزن ہے کہ لڑکیاں شادی نہیں کرتی ہیں، تو یا شادی کرتی ہیں تو ان کی ڈیمانڈس کیوں ہوتی ہیں. وہ سارا ریزن سوشل میڈیا. وہ اتنی ایک آئیڈیل لائف چاہتی ہیں، ایک آئیڈیل ہسبینڈ، ایک لائف اسٹائل، پیسہ، ایوری تھنگ. تو سوشل ہوں میڈیا نے بھی بالکل تباہ کر دیا.
جی صوفیہ، بس آپ کی ٹرن ہے، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. سروت آپ کا نیکسٹ ٹائم میں آپ سے پوچھوں گی. جی صوفیہ. صوفیہ آپ کے ہینڈ ریز ہوا ہے. Assalamu alaikum. I السلام. wanted to mention that there was a woman, it's a historic narration. She was captured by the Romans, and she called out for the caliph at that time, known by the name of Mutassim. And when she got slapped, she said, "Oh, Mutassim." And then her captors, the Roman soldiers, laughed at her and mocked her that, "Oh, do you think the caliph's really going to come to your defense?" And subhanAllah, that caliph, he sent soldiers to defend this woman who was slapped. And, you know, us as women who wear our Islam, there's so many times we are abused, and there's Muslim men around and they never come to our defense. And us as the ones who physically represent Islam, like it's hard when you see that they don't come to our defense. And they're always like they want to talk about how we don't wear hijab properly, but they forget that the obligation of defending us, the obligation of jihad, is actually on them. And you know, it's actually a reflection of how much injustices and, you know, oppression we're facing. It's the men's inability to like step up and defend our honor. So I think that that is one of the issues. And then I think one of the sisters mentioned that men are superior. But I don't think men are superior. I think Sister Nazia, she mentioned that, you know, Allah made men men, and they have their obligations, and, you know, Allah made women as women, and yes, they're physically stronger than us, but physically Allah also put the womb in us, and that is his raham, right? That's a part of him. So the men are not superior than us. That's Not superior, Sophia, but Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran کہ مردوں کو only ایک درجہ اوپر رکھا ہے. ایسا قرآن کی آیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائیں یا ماریں یا وہ ابیوز کریں یا وہ ان کو تانے دیں. نہیں، وہ صرف ایک گھر کو ایک آرگنائز کرنے کے لیے. دیکھیں، ہم جب کسی جگہ جاب کرتے ہیں تو ہماری پوزیشن، چاہے ہم مینیجر ہوں، رائٹ، کتنی بڑی پوزیشن ہے، لیکن اسٹل ہم انڈر کس کے، ایک سی او کے اندر، رائٹ، اس کی ہمیں بات ماننی ہے. تو یہ صرف اللہ نے ایک مینج کرنے کے لیے ان کو ایک درجے اوپر رکھا ہے. اور دوسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کو قوام بنایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر نماز پڑھیں گے تو ہمیں کم ڈیڈس مل رہی ہیں، یا ہم کوئی سیکریفائس کر رہے ہیں تو ہمیں اجر کم مل رہا ہے. نہیں، صرف ایک سسٹم بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو چند پوائنٹس بتاتی ہوں جو کہ میں نے نہیں دیکھے آپ لوگوں کے ہوم ورک میں، اور جو آج کل کے بہت بڑے ایشوز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم واقعی اپنے گھروں میں ایک گڈ فیملی لائف ارینج کر سکیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں اس وقت کا ایک بہت بڑا المیہ جو آپ ہر طرف دیکھیں گے کہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی جو اللہ نے پہلے مردوں پر، بیٹوں پہ فرض کی ہے، وہ کون کر رہا ہے؟ 80%، 90% آپ کیا دیکھیں گے؟ بیٹیاں. کیا کیا ہم نے اپنے بیٹوں کو، میں تو یہ کہوں گی، ہم نے اپنے بیٹوں سے آسان جنت، جو بہت ہی آسان طریقہ تھا جنت میں جانے کا، وہ چھین لیا. آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے ایک بیٹے کی اپنے پیرنٹس کے اوپر، رائٹ؟ کہ اللہ کہتا ہے بیٹیوں پہ سیکنڈ، بیٹیوں کے لیے پہلے ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی بات مانیں. اس کے بعد پیرنٹس کی بالکل وہ کر سکتی ہیں اگر اس میں ان کو کوئی گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی یا ناراضگی نہیں ہوتی یا جو بھی. لیکن بیٹوں پہ تو فرض تھے. کہاں پہنچا دیا ہم نے اپنے بیٹوں کو کہ ہم نے ان سے آسان طریقہ جنت کا چھین لیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ مجھے جو ایک اور اتنی افسوسناک بات لگتی ہے، بہت مجھے افسوس ہوتا ہے، اور یہ میں عام مردوں اور بیٹوں کی بات نہیں کری، یعنی آپ نمازی ہیں، آپ بڑی بیئرز رکھے ہوئے ہیں، آپ بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آتا. ایک تو وہ کیٹیگری ہے نا جس کو اللہ کا پہچان ہی نہیں ہے مسلمانوں میں، تو اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے
مسجدوں کو جانے والے، نمازیں پڑھنے والے، حج اور عمرے پہ کرنے والے، کہ انہیں نظر نہیں آتا کہ ان کی بیٹیوں، ان کی بیویوں کی، ان کی بہنوں کی ڈائریکشن کیا ہے، ان کا لباس کیا ہے، ان کا چال چلن کیا ہے، وہ کس سے دوست بنا رہی ہیں، وہ کہاں گزار رہی ہیں، اپنے کس کیٹیگری میں وہ گھوم رہی ہیں، صرف اپنی جنتیں بناتے ہیں آپ کو پتہ ہے قرآن حدیث میں ان مردوں کو کیا کہا گیا ہے جن کو نظر نہیں آتا کہ ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنوں کی کیا حالات ہیں، جسے کہتے ہیں نا، اس کے لیے لفظ آتا ہے ان میں کوئی حیا نہیں رہی مردوں میں، رائٹ؟ دیوس مرد، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں وہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ آپ کو فیل ہوتی ہیں یہ چیزیں؟ یہ تو وہ سین ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک فادر جو تھے، وہ ماشاء اللہ ان کی اتنی بڑی بیئرڈ، شاید ہی وہ کوئی نماز مسجد میں مس کرتے ہوں، اور وہ اپنی بیٹی کا ڈانس بھری مجموعے میں دیکھ رہے کھڑے ہو کے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے مرد ہیں آج کے۔ اور جو بھی آپ لوگوں نے مینشن کیا تھرڈ پوائنٹ، واقعی کہ اتنے زیادہ آرام طلب ہو چکے ہیں ہمارے مرد، اور وہ بیویوں کے پیسے پر انحصار کرتے ہیں۔ پہلے یہ کانٹریکٹ ہے کہ آدھا تم رینٹ پے کرو، آدھا میں، آدھا یا تم آدھا مارگیج تم دو، آدھا میں۔ اتنی آرام طلبی کہاں سے برکت ہونی ہے زندگیوں میں؟ اور عورتوں کی میں آپ کو تھوڑا سا جو لیکچر میں نے آج کل ریسنٹ سنا، آپ کو پتہ ہے لڑکیاں کس قدر پکی ہو چکی ہیں شادی کے معاملے میں؟ ہر چیز انہیں اپنے ہسبینڈس میں پرفیکٹ چاہیے۔ دین تو بہت ہی بعد میں دیکھا جاتا ہے، ان کی شکل، صورت، پیسہ، ڈگری، ہر چیز۔ اور کیوں؟ بیکاز آف سوشل میڈیا۔ انہیں ایسی رنگ چاہیے، اتنا مہر ہو، ایسے کپڑے ہوں، اتنی بڑی سیلری ہو ان کی، اور نہ جانے کیا کیا ان کی جو ہے نا وہ خواہشات بڑھ چکی ہیں۔ اور پھر ایک اور پوائنٹ جو میں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں، کہ بہت ساری لڑکیاں شادی کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ 2 ریزن ہیں اس کے، کسی کو آئیڈیا ہے ریزن شادیاں نہ کرنے کی ریزن؟ نمبر 1، ان کی انڈیپینڈنس۔ جی بتائیے کون بتا رہا ہے؟ سائمہ، جی سوری، سائمہ بتائیے۔ ان کی انڈیپینڈنس جو انہیں مل جی گئی ہے، جس کی وہ عادت ہو گئی ہے انہیں، بس وہ نہ ختم ہو جائے کہیں، جی، اور کوئی انہیں بتائے نہ۔ جی بالکل۔ اور سیکنڈ، سمیہ سمیہ بتائیے۔ جی، وہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتی ہیں کسی کی۔ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتی آپ لوگ کی پوائنٹ اپنی جگہ، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ ووٹنگ کی گئی، اس پر ووٹس ڈالے گئے کہ بھئی کیا کیا چیزیں آپ کو پتہ ہے۔ نمبر 1، وہ اتنی پڑھ لکھ گئی ہیں جو ابھی آپ لوگوں نے بولا تھا، انہیں ضرورت ہی نہیں رہی کسی مرد کی۔ کیوں؟ وہ جو ابھی سائمہ نے بولا کہ کیا ضرورت ہے کسی کے انڈر رہنے کی، میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس جاب ہے، رائٹ؟ میں کیوں کسی کی بات سنوں؟ اور دوسری وجہ جو بہت ڈینجرس، انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ میں کبھی لو دیکھا ہی نہیں، محبت نہیں دیکھی، صرف جھگڑے دیکھے۔ یہ انہوں نے ریزنز بتائے یہاں پہ جس کی وجہ سے وہ شادیاں نہیں کرتی۔ اور اندر پرابلم، ڈیورس ریٹ کتنا ہائی ہے، ہر 3 میں سے 1 کپل نیولی میرڈ یا ایج پہ جا کے ڈیورس۔ اور آپ کو اس کا ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا بھی کیا ریزن ہے آپ بتائیے؟ چلے ایج میں ہوتی ہے ایک، وہ بھی ایک ریزن ہے، لیکن مجھے بتائیے نیولی میرڈ کپلس میں یا یہاں کے بچوں میں یا پاکستان میں اتنا ڈیورس ریٹ ہائی ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی بھی؟ ہمارا جی ہمارا بتائیے۔ ایگو۔ جی اور شمائلہ، سرور شمائلہ اور سربت؟ وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے۔ کمپرومائز کرنا نہیں چاہتے۔ جی سربت آپ کچھ بولیے۔ کیونکہ خود اتنے پڑھ لکھ گئی ہیں شمائلہ، کہ اب ان کو وہ ڈر نہیں ہے کہ اگر ہم ڈیورس لے لیں جی گے تو ہم گزارا کیسے کریں گے۔ ایکسیلنٹ، بالکل۔ اور کون اور بولنا دوسری چاہ رہے بات، ہیں؟
ایک اور پوائنٹ تھا جی سروت بولیے، کمپلیٹ جی، کیجیے. دوسرا پوائنٹ یہ بھی تھا کہ دیکھیں دین کی چونکہ دوری ہے دونوں طرف، اور اس حدیث پر نہیں عمل کیا جاتا کہ 4 چیزوں کی بنا پہ آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن سب میں جی 1 نمبر پہ جو ہے دین کو دیکھو، تو جی جی اگر جی صحیح انتخاب نہیں ہوگا تو وہ بھی مشکل ہوگی۔ جی نیکسٹ، سوری کون اپنا نام لے رہا تھا شگفتہ اس کے بعد؟ شمائلہ شمائلہ. شمائلہ کے بعد پھر ہم نیکسٹ چلتے ہیں. جی شمائلہ بتائیے. جی بس اس میں ان میں پیشنٹ نہیں ہے نا، وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ جی آپ کو پتہ ہے جب ہم کمپرومائز ختم ہو گیا ہے، جو ایک درجہ اوپر اللہ نے کہا صرف ایک درجہ اونلی، یہ نہیں کہا کہ آفیسر اور سی او ہو، صرف سی او سے ایک درجہ نیچے، رائٹ؟ تو نو کمپرومائز بیکاز آف ڈگریاں، بیکاز آف جاب، رائٹ؟ مطلب اتنی، اور ڈیورس ریٹ آپ کو یہ بھی اندازہ ہے، میں بھی بہت دفعہ بتا چکی ہوں اور آپ سب کو پتا ہے کہ کون خلا اور ڈیورسز لے رہا ہے، کون لے رہا ہے، بتائیے کتنے پرسنٹ لے رہی ہیں، کتنی پرسنٹ؟ کہ یہ میں آپ کو یہاں کے شیخ کے جو کہ ایک پورا میٹرومونیل چلاتے ہیں ان کی ان کا بتا رہی ہوں کہ انہوں نے جو پرسنٹیج بتائیے کتنے پرسنٹ عورتیں ڈیورس لے رہی ہیں؟ جی شمائل آمنہ سعید آپ بتائیے میں نے کیا کہنا چاہ رہی ہیں آمنہ، بولیے. نہیں 90% عورتیں ڈیورس لیتی ہیں، 90%. یہ ہے ہمارے یہاں کے حالات آج کل کے، جو میں چاہ رہی تھی کہ آپ سوچیں ہمارے یہاں عورتیں اور مردوں کی کیا پرابلمس ہیں، رائٹ؟ تو اب ہم اس کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں. آپ مجھے بتائیں گے پہلے نازش جی ایک بات بتاؤ، جو جی آپ نے کری تھی نا کہ وہ لڑکیاں شادی کرنا نہیں چاہتی کیونکہ ان کے پیرنٹس کی وجہ سے، اور جی یہی وجہ ہے کہ لڑکا اپنے باپ کی چیزیں سیکھتا ہے، ماں بیٹی جی ماں کی، بالکل اور وہی چیزیں اپنی شادی میں لے کر آتے ہیں، اینڈ جی دے ڈونٹ وانٹ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ڈسکس اینڈ چینج. جی لڑکا بالکل چیختا ہے باپ کی طرح، لڑکی بھی چیختی ہے ماں کی طرح، تو بس اس میں تو کچھ جی بیلنس ہی نہیں آ سکتا. بالکل. And they don't sit down and discuss anything. تو اپنے گھروں کو نا کتنا ضروری ہے ایک خوبصورت مقام بنانا. یہ جو گھر ہیں یہ بچوں کے ایک لرننگ اسکول ہیں جہاں سے وہ ہر چیز لے کے اٹھیں گے. محبت کیا ہے، خدا کا کانسیپٹ کیا ہے، صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، دین کیا ہے، ایوری تھنگ. تو سوچو کہ مجھے میرے ہسبینڈ کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم ایک اچھا فیملی سسٹم بنائیں. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس ساری ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے اور لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ 15 منٹ بڑھا دیں. میں کوشش تو کرتی ہوں کہ میں 1 گھنٹے میں کمپلیٹ کر لوں، لیکن میں بھی 15 منٹس بڑھ جائیں. میں آپ سے سلوشن پوچھوں گی. ہم نے یہ تو ڈسکس کر لیا کہ پرابلمس کیا ہیں. مجھے آمنہ سعید آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے، آپ اور پھر فرح علی، آپ مجھے بہت سوچ کے جواب دیجیے گا جو بھی دے، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ کو ایک اسٹوری سناؤں گی. جی جی آمنہ آپ بتائیں گے کیا سلوشن ہے؟ آپ پوچھ رہی ہیں کہ مطلب ابھی آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ شادیاں نہیں کر رہے، یا اس چیز کا سلوشن پوچھ رہی ہیں آپ؟ یہ جو لوگوں بچوں شارٹ کمنگز یا پرابلمز نظر آ رہی ہیں مردوں اور عورتوں، چاہے وہ باپ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، کسی بھی روپ میں، رائٹ؟ تو کوئی اور بتا دے جس کے مائنڈ میں ہے. نہیں، میرے کوئی ذہن بات میں ہے یہ کہ اگر آپ بچپن سے ہی بچوں کو ان کی جو مطلب ہمارے ساتھ تو یہ تھا نا کہ ماں باپ بات ہی نہیں کرتے تھے شادی کی اور ان سب چیزوں کی، اور ایون شادی کے ٹائم پہ آ کے ایک دم سے مطلب شادی کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن بچوں کو اگر شروع سے یہ بتایا جائے کہ آپ نے ایک بڑے ہو کے ایک رسپانسبلٹی لینی ہے، اور اس میں مطلب جتنی ان کی مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن اور ان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے، تو شروع سے وہ باتیں ان کے دماغ میں جو ہے نا بیٹھ جاتی ہیں. جی بالکل. جزاک اللہ خیر. فرح آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سروت جی جی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کپل بنائے ہیں تو سب کا نیچر ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی ایک بیلنس کیا کہ کوئی کسی کی ایک کوالٹی ہے دوسری اس کو بیلنس کرے، لیکن اب یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے نیچر میچ نہیں ہوتا اس لیے ہم سیپریٹ ہو رہے ہیں. لیکن اللہ بالکل تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی کو آپ بیلنس کرو، کسی کی ڈفرینٹ کوالٹی کسی کی ڈفرینٹ کوالٹی سے. بالکل بالکل. جزاک اللہ خیر. چلیں میں اب یاسمین چونکہ سروت یاسمین نبیلہ جی جی یاسمین جی ثروت and نبیلہ، بس پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. جی بولیے. جی سسٹر، میں نے جو دیکھا آج کل جو زیادہ تر جو گھر خراب ہو رہے ہیں تو اس میں ماؤں کا ہاتھ بہت زیادہ ہے.
ہاں، کہ باپ ظاہر ہے، باپ بھی اپنے جی کام جی، پورے نہیں کر رہے، ماں بھی نہیں کر رہی، اس لیے کہ وہ جو اپنے بھی ہے اولاد کی غلطی بالکل. مانتے بھی نہیں نا، کہ ان کی کمپلین آئے بھی سسرال سے، اس سے تو جی مطلب یہ ہے کہ مانتے جی ہی نہیں اپنے جی، اولاد کی غلطی تربیت کو تو کسی بالکل. کی بھی نہیں ہے نا. جو ابھی بات ہوئی، جی ہمیں بغیر تربیت کے ہماری شادیاں جی کر دی جی، گئی ہیں، بالکل بالکل. جی، بالکل. نیکسٹ میں نے سربت کہا تھا، اور پھر ایک اور سسٹر تھی. جی، اس بولیے. کے اندر یہ بھی ہے کہ جی اگر آپ خود اگر اکیلے رہ بھی رہے ہیں تو اپنا ضرور لنک رکھیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی، بچوں کے سامنے یہ اگزامپل بھی آپ کھڑی کریں کہ آپ بھی اپنے پیرنٹس کا دھیان رکھتے ہیں، تاکہ جی جو آپ کریں گے آج تو کل آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ اچھا جی ہی ہوگا. جی اور جی بالکل، جزاک اللہ خیر، بالکل جی صحیح سربت نے کہا. سب سے ابھی جو زیادہ ضرورت، جی میں بولوں، جی نبیلہ جی بولیے. سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی پیروی کی جائے، جی اس کے بالکل، احکامات پر عمل کیا جائے. سیرہ پڑھی جائے، بالکل. آپ ہاں بالکل جی، صحیح بات کہہ رہے ہیں. سنت پتہ پڑھی ہے جائے. ایک سائنا. اتنا بڑا پرابلم جو مائیں اپنے بیٹوں کی شادیاں نہیں کر رہی نا، میں آپ کو بتاؤں ہڈن پرابلم وہ ہے یہی، کہ انہیں پتہ ہے جو آنے والی جس کی تربیت نہیں ہوئی، بیٹوں کی بھی انہوں نے تربیت نہیں کی ڈیفینیٹلی، اور پھر آنے والی کی بھی تربیت نہیں ہے. تو پھر جو ان کو اپنا ظاہر ہے ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک کمی جو ان کو محسوس کریں گی نا وہ جو فیوچر میں، وہ اس سے خوف زدہ ہیں. تو کاش ہم نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی وہ تربیت کر دیں. ایک آنے والی لڑکی کو پتا ہو کہ اس کے شوہر پہ کتنی ذمہ داری ہے اس کی ماں باپ کی، وہ اس کی جنتیں ہیں جس کو تم چھین رہے ہو بیسیکلی اپنے شوہر سے، اور آگے وہی ہونا ہے، وہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا پھر. رائٹ؟ کتنا کیا ہم کیا رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں اپنی اولادوں کو سوائے دنیا کے. جی ثنا، آپ بولیے پھر ہم آگے چلیں. میں اس میں وہ حدیث شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ مومن جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے. تو جو بات ابھی آپ نے کی کہ جب ایز اے پیرنٹس جو ہیں مائیں یا باپ جو ہیں بچوں کی تربیت اچھی نہیں کر رہے تو کل ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا. تو جی جب تک جی ہم اس چیز بالکل. کو اپنے اوپر نہیں رکھیں گے اس جی تک ہم دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے. جزاک اللہ خیر. چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں، میں عذرا، آپ کو اسٹوری سناتی ہوں. جی عذرا بولیے. شارٹ سا کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ پوائنٹ بھی بہت اہم ہے اور کسی نے ڈسکس نہیں کیا، اور پتہ نہیں آپ لوگ ایگری کرتے ہیں یا نہیں، لیکن میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ ایک ٹائم میں مائیں جن سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ان کو ہم اتنا درجہ دیتے ہیں، لیکن مائیں اپنی ذات کے لیے اس قدر سیلفش ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی نہیں کرتی تاکہ وہ ان کے پاس رہے اور ان کی ٹیک کیئر کرتا رہے اور انہیں ہی کھلاتا پلاتا رہے. جی بالکل، یہی میں بتا رہی ہوں کہ انہیں پتہ ہے نا کہ پھر کیا ہونا ہے، انہیں خود اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے تو شادیاں بھی نہیں کر رہے ہوتے. جی چلیں میں آپ کو اسٹوری سناتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ اسٹوری مجھ تک شاید اس کلاس کے لیے ہی پہنچی ہے. ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایگری نہ کریں اور بہت سارے لوگ اس سے ایگری کریں. تو جو ایگری کرے گا وہ اس کے لحاظ سے ہوم ورک میں جواب دے گا، اور جو ڈس ایگری کرے گا وہ اس لحاظ سے ہوم ورک میں جواب دے گا، اور یہ سٹوری آپ کا ہوم ورک ہے. تو مجھے سٹوری سنائی گئی، سٹوری بہت لمبی تھی لیکن میں آپ کو مختصر سناتی ہوں. کہ ایک خاتون کہتی ہیں کہ جب میری آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ ورڈنگ کیا تھی، کہ جب میری شادی ہو گئی یا شادی سے پہلے، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن وہ کہتی ہیں بہرحال ہم اس کو مختصر کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہو گئی تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہو گھر میں سسٹم، آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو، رائٹ؟ اور وہ خاتون بہت ایجوکیٹڈ خاتون، بہت اچھے گھر کی، بہت خوبصورت خاتون، لائک اللہ نے ان کو ہر کوالٹی دی، لیکن ان کی ماں کی تربیت جو مجھے پتہ چلا بہت زبردست تھی. تو جب وہ اپنے ہسبینڈ کے مجھے 3 پوائنٹس بتاتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ نے ان سے صرف 3 چیزوں کی ڈیمانڈ کی. وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اور میرے آنے والی نسل، میرے بچے گھر آئیں تو تم اس سے پہلے موجود ہو، رائٹ؟ یعنی تمہاری اپنی مرضی ہے، صبح میں تم جب تک بچے نہیں آتے، میں نہیں آتا، تم جاب کرو، تم فن کرو، تم پڑھائی کرو، تم سوشلائزنگ کرو، کچھ بھی کرو، تم ایکسرسائز کرو، رائٹ؟ جو بھی حلال چیزیں ہیں، لیکن بس میں میرے بچوں کے آنے سے پہلے اور میرے آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ گھر پہ ہوں. نمبر 2، اس نے
کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ہیلدی فوڈ ہوا کرے ٹیبل پر، جو ہم کھائیں وہ ہیلدی ہو، یعنی تمہیں اس کا انتظام کرنا ہے، چاہے تم کسی کک کو رکھو یا کچھ بھی، لیکن برگر لائف نہیں ہونی چاہیے۔ بیسیکلی یہ تو میں ایڈ کر رہی ہوں، بہرحال اس کا یہ مطلب ہے جو آج کل ہمارے بچے اور ہم لوگ اس قدر جنگ پر زندگی گزار رہے ہیں۔ نمبر 3، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے آگے آنے والے بچے دنیا اور آخرت میں ایکسلنس کے لیول پر ہوں، نہ ان کی دنیا میں کوئی کمی ہو اور نہ ان کی آخرت میں کوئی جھول ہو۔ جو اللہ نے کہا ہے وہی حق، وہی کرنا ہے، حلال حلال، حرام حرام۔ اور اس سلسلے میں آخری میں وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری جو مدد کر سکتا ہوں وہ کروں گا، گھر آ کے یا ویکینڈز پر جو بھی میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں۔ اور پھر سب سے زبردست پوائنٹ جو اس نے کہی وہ یہ کہ تم جو بھی کماؤ گی، جو بھی تم جاب کرتی ہو، اگر تم صبح میں جاب کرتی ہو یا آن لائن جاب کرتی ہو، کچھ بھی کرتی ہو، میرا اس پہ کوئی حق نہیں ہے۔ تمہارے پیسہ تمہارے لیے ہے۔ قوام اللہ نے مجھے بنایا ہے، میرے پاس جتنا بھی ہے اللہ اسی میں برکت ڈالے گا۔ ہاں تمہاری مرضی ہے، تم اپنے پیسے کو اگر خود سے کہیں خرچ کرنا چاہو تو یہ تمہاری اپنی چوائس ہے، لیکن جو فرائض ہیں، جو میرے اوپر اللہ نے رسپانسبلٹی ڈالی ہے وہ میں پورا کروں گا۔ صرف یہ 3 شرائط اور یہ چند باتیں، اور پھر ظاہر ہے اس عورت، وہ ماشاء اللہ سے جو بھی وہ تھیں اس سٹوری میں، وہ ایک بہت ہی، ان کی شادی کو آئی تھنک کوئی 20 سال ہو چکے ہیں، اور بہت ہی ایک سکسیسفل اور ان کے چہرے پہ جو سکون تھا، وہ جاب بھی کرتی ہیں صبح میں، وہ شاید ہی میں نے کسی کے چہرے پر دیکھا۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا مجھے، میرے ہسبینڈ کو، میری بیٹی کو اور میرے بیٹیوں کو ایسی زندگی نہیں اختیار کرنی چاہیے؟ اور آپ کا ہوم ورک ہے کہ اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں تو مجھے بتائیں گے کہ پھر ہم کیا کریں۔ اگر ہم ایگری کرتے ہیں کہ ہاں گھر میں یہ 3 پوائنٹس کے ساتھ مرد اور عورت کو زندگی گزارنی چاہیے، رائٹ، یہ کانٹریکٹ ہونا چاہیے، تو پھر ہم کیا سسٹم کریں، کیسے اس کو مینج کریں، کیسے اس سے پہلے ایک اپنے گھر میں برین، بچوں کا ایک برین اس طرح سے سیٹ کریں کہ وہ یہاں تک آئیں۔ اور اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو غلط ہے تو مجھے ریزن بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں، فار ایگزامپل ڈس ایگری تو میں کر نہیں رہی کیونکہ میں نے اس پہ بہت غور کیا کوئی 2 ہفتے، اور مجھے اس سٹوری کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں لگی کہ میں کہوں کہ اس مرد کی باتیں غلط تھیں یا اس عورت نے غلط جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کی اس کی بات، مجھے کہیں غلطی نہیں لگی، باقی واللہ عالم۔ لیکن اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مجھے ضرور بتائیے گا کیوں، اور میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ ان 3 چیزوں کو اپنی بیٹی کے ساتھ شیئر کریں کہ بیٹا کیا تم یہ چاہو گے اپنے شوہر سے، اپنے ہسبینڈ سے پوچھیں کہ کیا یہ پوائنٹ صحیح ہیں، اور اپنے بیٹوں سے پوچھیں کہ آج جو تم یہ انحصار کرتے ہو کہ بیویاں کمائیں اور تم اس کو آدھا یوز کرو، تو کیا دوسری یہ والی بات زیادہ بہتر نہیں ہے تاکہ وہ تمہاری رسپیکٹ بھی کر سکے؟ تو آپ اپنے گھر میں ان چیزوں کو ضرور کوشش کریں، پوچھیں۔ میں مثال دیتی ہوں جو میں نے آپ سے بھی کہا کہ ہاؤ وی کین ایکٹ اپون دوز 3 پوائنٹس۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں، بہت دیکھیں آپ لوگ کے، میں نے جب آنسرس پڑھتی ہوں نا تو بڑی مجھے، میں برائی نہیں کر رہی لیکن آپ کی اصلاح کر رہی ہوں، مجھے بالکل ایک اوپر سے لگتے ہیں، لائک بالکل ڈیپتھ نہیں لگتی مجھے اس کی تھنکنگ میں آپ کی۔ آپ ایک پہلے امیجن کیجئے ایسا ایک گھر ہے، رائٹ، جس میں ہسبینڈ، وائف، بچے، ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا کیا ایسی پاسبلٹیز ہیں کہ میں اس طرح کا ایک سسٹم بناؤں۔ فار ایگزامپل نمبر 1 میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ اپنی صحبت بدل لو،
ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا جو آپ کو دنیا کے سنہرے خواب دکھاتے ہیں صرف، اور کہتے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے، رائٹ؟ یہ تم کون سی بیکورڈ زمانے کی بات کرتی ہو؟ تو سب سے پہلے تو اپنی صحبت بدل لو، اور باقی باتیں آپ مجھے بتائیں گے. میں نے کوئی 10 پوائنٹ تو میں لکھ چکی ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ خود کیا کر سکتے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے، ایک بہترین مستقبل بیٹیوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور یہی آپ کا انشاءاللہ ہوم ورک ہے. صحیح ہوم ورک سمجھ آ گیا؟ نو کوشچن ہوم ورک پہ، یا کوئی ہے سوال؟ نہیں ہے نا؟ اچھی سٹوری تھی نا؟ چلیں، اور مجھے لگا یہ سٹوری آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے سنی. چلیں اب ہم آتے ہیں استاذہ کے لیکچر کی طرف، تاکہ ہم سوچ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مثالیں بیان کرتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں ان مثالوں میں؟ ہم کہاں ہیں؟ جو اللہ چاہتا ہے ویسے ہیں یا اس سے اپوزٹ ہیں؟ ٹھیک ہے، تاکہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے ہسبینڈس کی جتنی ہو سکتا ہے اصلاح کریں. ٹھیک، تو ہماری، میں نے آپ سے کہا تھا ہم دونوں مثالوں کو ایک ساتھ کریں گے، تو کیونکہ اس میں منافق کی مثال تھی، ہم نے پہلی اگزامپل کو تھوڑا سا اس کا ریویو کیا تھا، لیکن انشاءاللہ آج دونوں کو ایک ساتھ کریں گے. پہلا سوال میرا، منافق کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ سے دی اور بارش سے دی. مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایک سسٹر بس جواب دیں گی، منافق ہے کون؟ جی، کون ہے منافق؟ قدسیہ، قدسیہ بتائیے. جس کا ظاہر اور باطن بالکل علیحدہ ہوتا ہے، فرق جی ہوتا ہے. بالکل. اور کوئی اور بتائے؟ کچھ اور. شبائلہ، جی شمائلہ بتائیے. سمیہ، جی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مطلب اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، دل سے جی اس کو مانتے نہیں ہیں. جی، ان کا دل جو ہے نا. منیزہ، جی جی منیزہ بتائیے. جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے چلے وہ ٹھیک، منافق ہوتے ہیں، جزاک اللہ خیر. جو کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ. جی بالکل، جزاک اللہ خیر. اب مجھے، میں نے اسکرین پہ کھول دی ہیں، لیکن استاذہ کے لیکچر میں منافق کی علامتیں بیان کی گئیں، نشانیاں، ان کی پہچان، رائٹ؟ ہوتا ہے. جو کتنی اچھی بات استاذہ نے بولی نا، کہ منافقت یا نفاق کا ڈر مومن کو ہے. تو یہ میں نشانی اس لیے نہیں پڑھ رہی کہ میں اپنے آپ کو منافق، مطلب میں خوف زدہ ہوں کہ لوگ مجھے منافق سمجھیں گے. نہیں، مجھے خوف ہے کہ کہیں میرے اندر ہڈن منافقت تو نہیں ہے، یا میرے بچوں میں تو یہ چیز نہیں ہے. میں اور لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں پڑھ رہی کہ میں دیکھوں میری فرینڈس کہاں ہیں، میرے گھر والے اور میری سسٹر ان لا وہ کیا کر رہی ہیں. اپنے لیے، میں اپنی اصلاح کے لیے پڑھ رہی ہوں، کہیں چھپا ہوا منافقت میرے اندر نہ ہو. جی مجھے بتائیے منافق کی نشانیاں جو استاذہ نے بتائی تھی، کون بتائے گا؟ شہلا، جی سب ایک ایک بتائیں گے. جی شہلا بتائیے. پہلی علامت انہوں نے یہ بتائی تھی کہ ایمان لانے اور سچا ایمان لانے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں وہ. بہت صحیح، بالکل صحیح. نیکسٹ. جی شیلا کی جو بات ہے نا، یہ جو سچا ایمان لانے کو بیوقوفی سمجھتے ہیں، یعنی کہ 100% عمل کرنے کو بیوقوفی سمجھتے ہیں. تھوڑا بہت تو کر لو، تھوڑا بہت کر لو جس میں تمہیں فائدے مل جائیں، جس میں تم مسلمان بھی کہہ جاؤ، جس میں تمہیں قبر بھی مسلمانوں والی مل جائے، جنازہ بھی مسلمانوں والا ہی ملے گا، ہر چیز مسلمانوں والی ملے گی، عید بھی اٹینڈ کرو گے، مائلہ، لیکن پورا نہیں عمل کرو. جی شمائلہ بتائیے. وہ جب بات کریں گے جھوٹی بات کریں گے، جی جب وعدہ کریں گے وعدہ خلافی کرتے ہیں. جی بالکل. اور منافق. امانت شبانہ میں، مرزا، السلام علیکم سائمہ، جی سائمہ بولیے. شبنہ مرزا، امانت میں خیانت کرتے ہیں. جی امانت میں خیانت کرتے ہیں، یعنی ان کو اگر کوئی عہد دیا جائے یا کوئی چیز رکھوائی جائے تو اس میں خیانت، کمی کر دیتے ہیں. جی اور نیکسٹ. سمیہ، نبیلہ. نبیلہ بتائیے. جی ان میں مطلب پرستی اور احسان جتانا ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے. اور اور منافق گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. ٹھیک ہے. اور بتائیے. ثنا، ثنا بتائیے. اس کا جو نفاق ہے وہ نفق سے ہے جو استاذہ نے بتایا تھا، اور اس کا جی جی مطلب ہوتا ہے سرنگ. اور اس پہ استاذہ نے بتایا تھا کہ وہ سرنگ جو سا ہے وہ جیسا جنگلی چوہا جو سا ہوتا ہے وہ سرنگ بناتا ہے، اور اس میں ایک پوشیدہ سوراخ وہ دوسری طرف رکھتا ہے.
اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ تو دوسری طرف سے وہ نکل جاتا ہے، تو یعنی وہ اپنی مرضی کی چیزیں اپنا لیتے ہیں، بٹ جب ان کے اوپر کوئی ایسا حکم آتا ہے جس کو وہ ان کو مشکل لگتا ہے تو وہ پھر رخ بدل لیتے ہیں. تو یہ بیسکلی یہ بھی ایک بتائی تھی سازا نے ان کی. جو آپ نے بات بولی بالکل صحیح، ان کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ جہاں فائدے ہوں کر لو، جہاں مشکل ہو دوسری ڈائریکشن میں چلے جاؤ، دنیا بھی انجوائے کر لو اور آخرت انہیں یقین ہوتا ہے کہ فائدے مل ہی جائیں گے کچھ نہ کچھ. یاسمین جی ثنا آپ کی باری تھی. جی ثنا بولیے اور انہوں پھر نے بھی شگفتہ. بتایا تھا نا کہ یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے. ایکسلنٹ سمجھے؟ پوائنٹ. لوگوں کا خوف ہے، لوگ کیا کہیں گے. شگفتہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کو بتاؤں دین پہ چلنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹول کیا ہے؟ پتہ ہے کیا ہے؟ صبر. صبر سے زندگی گزارو، لوگوں کو دیکھنا ان کی پرواہ چھوڑ دو. آپ کو بہت دفعہ لگے گا کہ شاید آپ بیہائنڈ ہو گئے، لیکن آپ بیہائنڈ کبھی نہیں ہوں گے. اللہ کے راستے پہ کبھی آپ پیچھے نہیں رہ سکتے اگر آپ چلیں گے. جی سوری یاسمین آپ بول رہی تھیں اور پھر شگفتہ. جی یاسمین بولیے. مطلب ایسے یہ کہ یہ لوگ ہے نا نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کا مطلب حکم دیتے ہیں. دوسرے یہ کہ مطلب جب بھی یہ سنتے ہیں تو ایسے انسنے بن جاتے ہیں، مجلسوں میں ہوتے ہیں تو پھر مطلب پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا، اور پھر دوسرے جی کے ہنستے مذاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کا. جی یاسمین مجھے پھر یہ بھی بتائیے کہ برائی کا حکم اور نیکی سے روکنے سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ میں اپنے اندر بھی تلاش کر رہی ہوں، اپنی اولاد جی میں بھی، جی جی. اپنے گھر مت میں. یعنی کہ برائی کا یہی مطلب یہ کہ نیکی نیکی جو بھی نیک کام کرتے ہیں تو ان میں مطلب ہر چیز میں اپنے کوئی نہ کوئی مذاق کر کے اس چیز کو مطلب جیسے اس چیز کو روکنا چاہتے ہیں مذاق کر کے. جیسے مطلب جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کا تھا کہ وہ کشتی بنا رہے تھے تو ان کا مذاق کیا کہ پانی ہے نہیں، بارش نہیں، تم کشتی کیسے چلاؤ گے، کیسے بنے گی. مطلب تو اس طرح مطلب نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں، اور برائی کا مطلب یہ کہ جو کام انہیں برائی کے پسند ہے تو اسی طرف مطلب یہ بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی یاسمین کی اس بات کو ایکسپلین کر سکتا ہے؟ برائی کی طرف راغب کرتے ہیں اور نیکی شہلا سے روکتے ہیں. شہلا. جی شہلا بتائیے. وہ حرام کو خوشنما کر کے بتاتے ہیں کہ جی دیکھو اس میں کتنا فائدہ ہے، جیسے سود ہے ایسی کوئی چیز ہے کہ جی میرا کتنا فائدہ ہو رہا ہے، تم بھی ایسے کرو. ایکسیلنٹ. آپ نے کبھی یہ گفتگو سنی ہے؟ شائلہ نے بہت اچھی بات بولی. بہت کامن گفتگو. حرام پہ لیے ہوئی چیزیں، سود پر لی ہوئی چیزیں، بجائے اس کے کہ اگر یہ گناہ ہو بھی گیا ہے تو اس پہ استغفار کریں اور اسے چھپائیں. بتاتے یہ ہیں کہ ایسے بزنس یا ایسی چیزیں لینے میں کتنے فائدے انہیں ہوئے. تو کیا کرتے ہیں آپ؟ دوسروں کو اس طرف راغب کرتے ہیں، رائٹ؟ یا اور کیا کرتے ہیں؟ کبھی سنا ہے لوگوں سے جب وہ بالکل ہم ایسی محفلوں میں جہاں پہ لوگ آپ کو بولتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، رائٹ؟ کس طرح کے حلیے میں آپ پھر رہے ہیں، اتنا سمپل ہیں آپ، کس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں نا. تو یہ سب منافقت ہے. نازلی جی شگفتہ پھر نازلی. شگفتہ نسیمہ اینڈ دین جی نازلی، اس کے بعد میں آگے چلوں گی. شگفتہ السلام علیکم. نسیمہ اینڈ دین نازلی. جی شگفتہ السلام علیکم. تو یہ ان پہ ٹرسٹ کرے تو یہ ٹرسٹ توڑتے ہیں اور یہ دن میں اسلام لاتے ہیں اور رات میں اس سے پلٹ جاتے ہیں. بالکل بالکل، کیونکہ ابھی آگے بتاتی ہوں کیوں. جی نسیمہ اینڈ دین نازلی. جی السلام نسیم جی جی. بولیے. فجر اور عشاء کی نماز ان پہ بہت بھاری ہوتی ہیں. ایکسلنٹ، بہت زبردست پوائنٹ. جی نسیمہ سوری نازلی آپ کی ٹرن. جی جیسے انہوں نے بتایا نماز ان کے لیے بہت بھاری ہوتی ہے، بڑے ہی بالکل لیزلی اٹھتے ہیں، اور دوسری بات دوسروں کو بھی روکتے ہیں نماز سے. کوئی بالکل. نماز پہ ان کا دوست جا رہا ہے تو کہیں گے ارے یار بہت وقت ہے، چلو جی کافی پی لیں یا جی. مووی دیکھ لیں. تو یہ یا بھی ہے گھر جا بات کے کہ نماز روکتے ہیں. پڑھ لینا، آپ شادیوں کی مجلس میں گھر جا کے نماز پڑھ لینا. جی بالکل. اب میرا نیکسٹ سوال ہے اور بہت سوچ کے جواب دینا ہے. میں چاہتی ہوں جو پہلی سسٹر ہیں وہی مجھے صحیح جواب دے دیں، ٹھیک ہے؟ اور میں جواب اپنے دماغ سے نہیں مانگ رہی، اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ جواب. مجھے بتائیے مومن کی شخصیت اور منافق کی شخصیت، دونوں شخصیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں، اور بالکل شروع میں مومن کا ذکر تو بالکل الف لام میم ذالک الکتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد منافق کا تھوڑی دیر بعد ذکر ہے. ان دونوں کی پرسنالٹیز یا آپ یہ سمجھ لو منافق ہونے کی مین ریزن کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ ایک منافق منافق ہے کیوں؟
بہت سمپل جواب ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ بالکل وہ جواب دیں جو موجود ہے. جی سنا فرا نے پہلے ہینڈ سمیہ ریز کیا. سنا اوکے. فرا اینڈ دین ثنا. جی فرا. ایک ایگزامپل یہ ہے کہ حدیث میں شارٹیسٹ حدیث ہے کہ اسلام از سنسیئرٹی. تو مومن جو بھی کام کرتا ہے اس میں یہ چیک کرتا ہے اپنا کہ وہ سنسیئرٹی کے ساتھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور منافق میں سنسیئرٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ثنا عاطفہ اینڈ دین شگفتہ. عاطفہ ثنا اینڈ دین سمیہ شگفتہ. ثنا بتائیے. ہاں جی، ان کے دل میں تک ایمان نہیں ہے، یعنی اسلام ان کے دل تک نہیں پہنچا، وہ کسی بھی چیز پہ ایمان نہیں رکھتے. اور غیب پر جو ایمان ہے نا، وہ ایک مومن کی پہچان ہے. ورنہ ہم جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں اس میں سے کتنی ساری کا اجر تو ہمیں یہاں سامنے نہیں نظر آ رہا ہے. تو اگر ہمارا وہ ایمان ہوگا تو وہ مومن کو وہ کی جو نظر ہے نا وہ آخرت پہ ہے، ان کی نہیں ہے، ان کی ورلڈلی ڈیزائرز پہ. اس لیے ان کو وہ چیزیں سمجھ بھی نہیں آتی ہیں کیونکہ وہ دل تک پہنچا نہیں ہے ان کے. بالکل صحیح. مجھے یقین ہے باقی لوگوں نے جو کہا کہنا چاہتے تھے وہ بھی یہی جواب ہوگا. یہی اصل جواب ہے. آپ سوچو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مومن کی مثال بیان کر رہے ہیں، آپ سلائڈ پہ دیکھو، اللہ کہتے ہیں الذین یؤمنون، کہ ان کا ایمان دل کی حالت ہے، کہ اندر تک ان کا ایمان پہنچا ہوا ہے. کس پر؟ غیب پر، انسین پر. وہ جانتے ہیں مجھے، بغیر دیکھے ان کو یقین ہے. انہوں نے آخرت، جنت، جہنم نہیں دیکھی، مگر اللہ کہہ رہے ہیں یؤمنون، ان کو یقین ہے آخرت آنی ہے. ایمان دل کی حالت ہے. اور منافق کا مسئلہ ہی کیا ہے؟ اس کو نمازیں تو پڑھا دی گئیں، اس کو روزے رکھوا دیے، اس کو عمرے اور حج پہ لے گئے. یہی کرتے ہیں نا ہم عموماً، یا یہی ہم تھے. مگر ایمان ہی اندر نہیں پہنچا، جان نہیں سکے اللہ کون ہے، جس کی وجہ سے جھوٹ بھی بولا، اپنی بڑائیاں بھی بیان کرتے ہیں، کتنی لمٹس توڑتے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑی تھیں، کیا کچھ نہیں کیا. اور آج ہم نے اپنی آگے نسلوں کے ساتھ بھی یہی کیا. بس نماز پڑھو، بس روزے ہیں تو روزے رکھو، حج کرنا ہے تو کرو، عمرے ہم جا رہے ہیں تو جو بس عمرے پر ہمارے ساتھ جاؤ. ان کی جڑوں میں ایمان ہی نہیں ڈالا، کھجور کے درخت کی مانند. ان کو اللہ اور آخرت پہ کبھی یقین ہی نہیں ہوا. یہ مین پرابلم ہے منافقت کا، کہ اس کلمہ پڑھنے کے باوجود عمل نہیں ہو پا رہا، کیونکہ یقین نہیں ہے. تو یقین ڈالو اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر. پہلے مجھے اپنے دل کے اندر یقین ڈالنا ہے. 100% اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، 100% قیامت آنی ہے، پھر میں ڈروں گی. آپ سوچو، اللہ نے یہ ڈکلیئر کیا، اللہ نے یہ بولا منافق کے لیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور آخرت پہ یقین ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ کوئی مومن نہیں ہے. کتنا بڑا فرق بتایا جا رہا ہے ایک متقی کا اور ایک منافق کا. متقی وہ اس لیے بنا کہ اسے 100% آخرت پہ یقین تھا، اللہ کی ذات پر. اور منافق اس لیے بنا کہ صرف وہ کہتا ہے مگر اس کے دل میں اللہ اور آخرت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بہت ہی ڈرا دینے والی جو قرآن کی آیت ہے، میں اس پر آتی ہوں. آپ سوچیں کہ قرآن میں منافقوں کا حال بیان کیا گیا ہے، اور پھر میں یہاں پہ پھر کہوں گی کہ کسی اور کو نہ سوچیں، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کو سوچیں. کہاں پہنچے ہوئے ہم، کہاں پہنچی ہوئی ہے میری اولاد. سوچو منافق کا حال قرآن میں سورۃ الحدید میں بیان کیا گیا ہے کہ منافق مرد اور عورتیں جس دن کہیں گے ایمان، جو ایمان لائے ان سے کہیں گے رک جاؤ، انتظار کرو کہ ہم بھی تم سے کچھ روشنی لے لیں، تمہارے نور سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں. قیامت میں کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کو نور مل جائے گا، مومنوں کو. جب
جو ڈے آف ججمنٹ آئے گا اور حساب کتاب ہو جائے گا نا، تو جب آخرت پل صراط پہ جنت پہ اور جہنم میں جانے کا جو راستہ ہے نا، اس راستے کے لیے کچھ لوگوں کو نور ملے گا اور کچھ کو نہیں. یہ نشانی ہوگی کہ تمہارا جو ابھی پیچھے جو تمہارا رزلٹ بن رہا ہے اس کی ڈائریکشن اب کیا ہے. پورے راستے میں گپ اندھیرا ہے. یہ میں آپ کو تفسیر مادودی سے پڑھ کے بتا رہی ہوں، حضرت مادودی رحمۃ اللہ کی تفسیر، کہ حساب کتاب کے بعد اس پل صراط کا راستہ جو جنت اور جہنم تک جاتا ہے، پورے راستے میں گپ اندھیرا چھایا ہوا ہے. صرف مومنوں کو ان کے لحاظ سے کسی کو جتنا بھی اس کا لیول تھا نور ملے گا، اور منافق کو نور نہیں ملے گا. اور یہ منافق، میں سوچ رہی تھی کون ہم سے مانگتا ہے چیزیں. آپ سوچیں صرف جاننے والے ہی مانگتے ہیں نا، کبھی کوئی انجانا آپ سے کچھ نہیں مانگے گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے محبت کرنے والے اور یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں نور دے دو، چاہے وہ شوہر ہے، بچے ہیں، یا کوئی بھی. کسی کو ہم نور نہیں دے سکتے، کسی کو بھی نہیں. یہ آیت یہ بتا رہی ہے. وہ کہیں گے رک جاؤ رک جاؤ، ہمیں بھی کچھ دے دو، بہت گپ اندھیرا ہے. اور اس میں تفسیر میں آتا ہے کہ وہ اس گپ اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے اور گر رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ چیخو پکار کر رہے ہوں گے. اتنی افراتفری پھیلی ہوگی. تو کیا ہوگا جب وہ یہ کہیں گے نا، تو ان کو جواب ملے گا کہیں اور سے. جیسے لگتا ہے نا کہ کچھ لوگ جو والنٹیئرز ہوتے ہیں وہ فرشتے ہی ہوتے ہیں، ظاہر ہے، کہ کہیں اور جا کے اپنا نور تلاش کرو، تمہیں یہاں نور نہیں ملنے والا، لائٹ نہیں ملے گی تمہیں. کتنا خطرناک ایک سین لگ رہا ہے نا. یعنی ماں باپ یا اولاد ماں باپ کو دینا چاہے، یا کوئی بھی کسی کو دینا چاہے، کوئی نہیں کسی کو روشنی دے گا. اور میں سوچ رہی تھی کہ کیوں کہا جائے گا آگے، وہ اناؤنس کرنے والا یا وہ والنٹیئر جو بھی ہے وہ کہے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، پھر تلاش کرو نور کو، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ اور روشنی کہیں اور جا کے تلاش کرو. مجھے بتائیں کیوں یہ کہے گا؟ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں نا آخرت میں، یہ حق ہیں، یہ کہی جائیں گی وہاں پہ. لیکن وہ یہ کیوں کہے گا؟ بس اتنا ہی کہہ دیتا نہیں روشنی نہیں مل رہی تمہیں، جاؤ. نہیں کہہ سکتا تھا نا. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ کہیں اور جا کے تلاش کرو، پیچھے جاؤ. جی کون بتائے گا مجھے؟ نوشین، جی نوشین بتائیے. السلام علیکم. ایکچولی وہ دنیا میں اس نے کبھی ایمان اور قرآن کا نور کبھی تلاش ہی نہیں کیا تھا، تو ظاہر ہے جب دنیا میں وہ اندھا بنا رہا اور اس نے نہیں اللہ تعالیٰ کا نور تلاش کرنے کی کوشش کی، اور وہ کنفیوژن اور شک و شبہات کا شکار رہا، تو اینڈ آف ڈے آف ججمنٹ میں بھی اس کو کیسے نور مل سکتا ہے؟ بالکل. آپ یہ سوچو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جاؤ پیچھے چلے جاؤ واپس، یعنی دنیا میں چلے جاؤ اور تم وہاں نور تلاش کرو. تم وہاں روشنیوں کے پیچھے ہی تو بھاگتے تھے. تمہیں لگتا تھا یہ چکا چون، یہ حرام کمائیاں، یہ حرام طریقے، حرام لباس، نمازوں کو چھوڑنا، جھوٹ بولنا، یہ سب تمہیں روشنیاں لگتی تھیں. تو جاؤ یہی روشنیاں لے کر آ جاؤ واپس. کتنا ایک جواب ہے نا انسان کو ہلا دینے والا. اور سوچو اللہ نہ کرے یہ ہمارے اپنے ہوں اور پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم. ختم. بس یہ ہے ڈے آف ججمنٹ کا میں جو کچھ ہونے والا ہے، اور یہ حق ہے سب سے بڑی بات. اور اس لیے میں یہاں بیٹھی ہوں کہ میں عمل کر سکوں اور کروا سکوں. اور پھر اس لیے یہ جو دعا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یہ کس کی دعا ہے؟ کون مانگ رہا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ جی کون بتائے گا یہ؟ عالیہ، جی عالیہ بتائیے. یہ دعا اہل ایمان ہی مانگ رہے ہوں گے، جب پہلے اللہ تعالیٰ انہیں نور عطا جی کرے تو وہ اور دعا مانگیں گے. یہ اب یہ بھی یاد رکھیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اور ہمارے بچے، ہمارے گھر والے یہ دعا مانگ رہے ہیں.
آپ کو پتہ ہے وہاں پہ منافقوں کا اتنا برا حال دیکھنے کے بعد جو وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور وہ گر رہے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں، اس کے بعد مومن یہ دعا مانگ رہا ہوگا وہاں، یا اللہ کہیں میرا، اس کو اتنا خوف ہوگا کہ میرا نور نہ چھن جائے، تو وہ کہے گا یا اللہ اس نور کو مکمل رکھنا آخری وقت تک۔ اس کے منہ سے یہی دعا نکل رہی ہوگی، مجھے بخش دے یا اللہ۔ اسے اپنی پھر بھی کوتاہیاں کمیاں، یہ نہیں ہے کہ اس نے دنیا میں کوئی برائی نہیں کی، نہیں، یہ نہیں ہوگا، اس کے پاس گناہ تھے بٹ اللہ نے اپنی رحمت سے اسے معاف کیا، غلطیاں تھیں مگر اللہ نے معاف کر دیا۔ ابھی وہ جنت کے دروازے پہ نہیں پہنچا ہے، بس نور ہے، اور اس کو ڈر کیا ہے کہ یہ نور نہ چھن جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو جنت کے دروازے پہ پہنچنے کے بعد ان کے منہ پر جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، یعنی آخری مومنٹ تک ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا انجام کیا ہونا ہے، لیکن مومن وہاں ڈر کے یہ دعا مانگ رہا ہوگا۔ یہ ہے ہم آخرت اور اس پہ یقین کتنا ضروری ہے۔ جی نیکسٹ آتے ہیں۔ اب میں آپ کو استاذہ نے جو اگزامپل ہمیں دی منافقت کی، اور ہم نے اپنے آپ کو چیک کیا کہ میں کہاں ہوں، تو آج میں صرف 2 پوائنٹس آپ کو بتاؤں گی۔ ٹائم تو ہمارا 10 منٹ اوپر ہی جائے گا، 10-15 منٹ، لیکن 2 پوائنٹ صرف اپنے اور اپنے بچوں میں اس چیز کو ضرور رکھیں۔ بہت بیسک باتیں ہیں لیکن اللہ کرے کہ یہ بیسک ہی بنیاد ہیں ہماری اور ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ نمبر 1، کہ ہر حال میں نماز قائم کرنی ہے، خود بھی اور بچوں کو بھی، بچپن سے 7 سال کے بعد ان کو نماز کی عادت ڈالنی ہے، اور 10 سال کے بعد وہ کوئی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اور میرا اپنا بھی یہ حال، چاہے میں پلین میں ہوں، چاہے میں کسی برف کے اندر چل رہی ہوں، چاہے میں کسی شاپنگ مال میں ہوں، کہاں کہاں کن کن جگہوں پہ ہوتے ہیں، شادی اٹینڈ کر رہے ہیں، فائن، لیکن نماز مجھے اور میرے بچوں کو نہیں چھوڑنی، یہ آپ تہیہ کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور ہسبینڈس کے لیے میں آپ سے بولوں گی کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے ہسبینڈس کو عادی بنائیں یا مسجدوں کی طرف لے کے جائیں، تو اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے، خود جایا کریں ان کے ساتھ، ان کو ضرورت ہوتی ہے بعض دفعہ کوئی ہمارے ساتھ ہو۔ سوچیں، ایک تو آپ کو نماز کا اجر مل رہا ہے، اوپر سے کسی کو نماز باجماعت پڑھانے کا آپ کو اجر مل رہا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے حصے میں اتنے اجر لکھ دیے ہیں تو اس کو لے لینا خوشی خوشی، ہم ان کے ساتھ جایا کریں، 1 وقت 2 وقت، ویکینڈ، جب بھی، رائٹ؟ تو مسجدوں کی عادت ڈالیں بچوں کو، اور اپنے آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جایا کریں بیسیکلی مسجدوں کو۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک اور بہت مزے کی حدیث سناتی ہوں۔ یہ وہ حدیث تھی جس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی، آئی تھنک میرے بچے کوئی 10 سال کے ہوں گے، اور استاذہ نے اس کو اتنا اچھا ایکسپلین کیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے ڈے آف ججمنٹ میں کس کو پورا نور ملے گا؟ کون مجھے بتائے گا؟ حدیث تو سامنے ہے آپ کے، لیکن میں سننا چاہتی ہوں آپ سے، جی کس کو کمپلیٹ نور ملے گا؟ نوازی کو، شہناز شیخ۔ جی کس کو؟ یاسمین نمازی کو۔ الحمدللہ نمازی ہے، بٹ ایک اور اس فل نور ملنا بہت بڑی بات پہلا ہے، اوپر سے عذرا، نیچے تک، فجر کی اوپر سے نیچے تک وہ شخص نور میں 5 ہوگا۔ جو پہلا شام فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا جی ہو۔ جی، فجر اور عشاء اندھیرے کی نمازیں جو مسجد میں پڑھیں گے، پڑھتا ہمیں نور ہی چاہیے تھا نا۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ ڈے آف ججمنٹ میں نور کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہماری بحث کیا ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں ہماری کامن پرابلمس کیا ہیں۔ ہمارے ہسبینڈ تو جاتے نہیں ہیں، تو میں اپنے بیٹوں کو کیسے بھیجوں، رائٹ؟ یہی کمپلینس ہوتی ہیں نا، یا وہ بہت بزی ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیا سلوشن ہے؟ عذرا، جی عذرا بتائیے۔ کہ ہم خود لے جائیں بچوں کو۔ جی، جب آپ ان کو اسکولوں سے لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، آپ ان کو ٹیوشنز پہ لے جاتے ہیں، میں تو اپنی ان فرینڈس کو جانتی ہوں جو صبح 5 بجے سردی کے اندر
اور اپنے بچوں کو جو ہے نا گیمز میں لے کے جاتی تھی. آئی تھنک کیا تھا کوئی آئی ڈونٹ نو، میں بھول بھی گئی کون سا اسپورٹس تھا، لیکن صبح 5 بجے. تو پھر کیوں ہم نے، اگر آپ کا ایریا سیف ہے جو بھی، اگر ہسبینڈ جا سکتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں جا سکتے تو جو آپ ان کی پوری دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں ہم، رائٹ؟ تو کیوں نہیں ان کی آخرت کے فکر کرتے؟ فجر عشاء 2 نمازیں جو باجماعت پڑھتے ہیں وہ پورے نور میں ہوں گے. الحمدللہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو الحمدللہ میرے ہسبینڈ جب بھی لے جا سکتے تھے، اور جس دن وہ نہیں لے جا سکتے تھے، ان کی جاب ارلی ہوتی تھی، 6 o'clock پہ انہیں نکلنا ہوتا تھا کبھی، تو میں کوشش کرتی تھی میں لے کے جاؤں. اور مجھے یاد نہیں میں نے وداؤٹ ریزن کبھی ان کی فجر و عشاء چھڑوائی ہو باجماعت. کیوں؟ کہ مجھے ایک حرص تھی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ان کو نور دیں گے، ٹھیک ہے میں عورت ہوں لیکن مجھے یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی دیں گے. تو کیوں نہیں ہم یہ عہد کرتے؟ کیوں نہیں ہم ایفرٹ ڈالتے؟ کیوں ہم اس مقابلے میں رہتے ہیں میرا شوہر یہ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں؟ خود کریں آپ یہ سب، ٹھیک ہے؟ اور تو بہرحال بچوں میرا نوشین ایک کوشچن تھا نمازیں، مس نازش، سوری. مجھے ایک چیز پوچھنی تھی. آپ نے جو ابھی فل نور والی بات کری، جی تو یہ اونلی فار، یہ فل نور فار بوائز ہی ہے مطلب، یہ اس میں فل نور عورتوں کو کیسے ملے گا مطلب؟ کیوں نہیں ملے گا؟ جیسے آپ کے سوچیں کہ عورت ہی تو ہوگی جو اپنے بچے کو اٹھائے گی، اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے اور اگر کبھی ہسبینڈ نہیں جاتا، عشاء میں آپ جاتے ہیں، یہ ساری عورت کی تربیت ہے. اگر عورت گھر میں سکون نہ دے، آپ کے بچے، آپ سوچیں ابھی تک کتنی مدرس ہیں جن کے بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں وہ اٹھا رہی ہوتی ہیں. بلکہ ابھی سسٹر تھی میری، ان سے بات ہوئی تھی، ان کا بیٹا میرڈ ہے، ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، ابھی بھی وہ اپنے بیٹے کو آواز لگاتی ہیں فجر میں، اور وہ کہتی ہیں میں نے پوری زندگی نازش سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے بچوں کو باجماعت نماز کا عادی بنا دے. نہیں، میرا مطلب ہے کہ باجماعت لائک عورتوں پہ تو فرض نہیں ہے گھر میں اگر بیٹا نہیں ہے، تو ہاں ایسے پوچھ رہے ہیں نہیں کہ ملے، مطلب پھر اگر آپ گھر میں آپ نماز پڑھیں اور اللہ سے بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر میں مرد ہوتی تو میں جاتی، آپ مجھے اجر دے دیں. اللہ کیا کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کو ہم اپنی طرح نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس اتنی کمی ہے، رائٹ؟ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو موٹیویٹ کرتے ہو، آپ کسی اور کو موٹیویٹ کر دو. اب میں نہیں جا سکتی لیکن میں کیا آپ کو نہیں بتا رہی؟ اگر آپ میں سے کتنے لوگ اس طرف راغب ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے بھی اللہ ریوارڈ دے گا نا، سرور جی رائٹ؟ تو آپ سوچو اسمائلہ آپ یہ حدیث کسی اور کو پہنچا دیں، اگر وہ عمل کرے گا آپ کو نور کیوں نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے؟ تو ان سرور ٹھیک حدیثوں ہے. کو کامن کیجئے. جی جی نوشین میں سرور نام دیا تھا آپ نے. جی سروت اینڈ نوشین، جی بولیے. یہاں پہ استاد بجور کی کلاس میں بھی ایک سسٹر نے یہی سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں کو پورا پورا ثواب جو گھر میں پڑھ رہی ہیں ان کو گھر میں ہی مل جائے گا، جی کیونکہ ظاہر ہے ان کے لیے وہاں پہ جانا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ریوارڈ عورت کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے. جی رکھا ہوا ہے سروت، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اس انٹینشن سے تو نماز نہیں پڑھتے، ہم تو فرض کے لحاظ سے پڑھتے ہیں. لیکن یہ میرا یقین ہے آپ میں سے جس کے بچے بھی فجر کے لیے جاتے ہیں اور عشاء کے لیے، آپ کا اس میں ہاتھ نہیں ہے کہ آپ مجھے جواب دیجیے؟ بالکل ہے، بالکل. بالکل ہے نا؟ اور اگر نہیں جاتے تو کیا اس میں آپ کا ہاتھ نہیں ہے؟ بتائیے ہوں مجھے. اس میں بھی آپ ہی کا ہاتھ ہے. وہ ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں او ہوم ورک کیا ہے، کر رہے ہو عشاء، چلو کوئی بات نہیں گھر میں نماز پڑھ لینا، رائٹ؟ او فجر میں جماعت میں جانے کی کیا ضرورت ہے، رات کو اتنی دیر سے سوئے تھے، گھر میں ہی پڑھ لو. تو یہ تو ہمارے ہی ہاتھ ہے. ہسبینڈس کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا سم ٹائم کہ وہ اتنی لمبی لمبی داستانیں اور اتنی دفعہ ان کو اٹھائیں، بچوں کو کتنی دفعہ، کوئی 10-15 دفعہ انہیں آوازیں لگانی پڑتی ہیں، اور وقت کا خیال رکھ کے ان کو تیار کر کے بھیجنا ہوتا ہے ہسبینڈس کے ساتھ، یا خود جانا ہوتا ہے. تو بہرحال نوشین آپ کچھ کہہ رہی تھی، پھر میں آگے میں نور کے حوالے سے ایک بہت ہی آسان ایک اور ٹپ ہے جسے نور حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ ہے جمعہ کے دن سورہ کہف کی جی تلاوت جو ہے اس سے آپ کو نور، اس کے ہے نا باقاعدہ، مجھے مفہوم مطلب یاد ہے، ایگزیکٹ حدیث یاد نہیں ہے،
جی کہ جی جی آسمانوں تک نور ملے گا اور جمع ہوگا ایک جی ہفتے بالکل تو وہ بھی ایک بہت آسان طریقہ ہے نور حاصل کرنے بالکل، میں انشاء بہت اچھے، میں اسی کو ابھی بولنا چاہی تھی سیکنڈ پوائنٹ میں. جی اب میں سیکنڈ پوائنٹ کی طرف آتی ہوں. ایک تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ نماز ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے بچوں کا یہ نمازوں کا، ان کو نمازیں پڑھانا اپنے اوپر ایسے فرض کر لیا تھا جیسے سانس لیے بغیر آپ کی زندگی نہیں چل سکتی. چاہے وہ بیمار ہیں، میں بیڈ پہ لے کے جاتی تھی پانی ہائی ٹیمپریچر میں، وہاں پہ ان کو وضو کراتی تھی. 10 آفٹر 10 ایئر سے مجھے یاد نہیں کہ میں نے اللہ کا احسان ہے کہ میں نے کبھی یہ سوچا ہو کہ کوئی بات نہیں آج چھوڑ دو نماز. تو یہ اگر اللہ نے، میں یہ کہتی ہوں اگر اللہ نے آپ کو اتنی بڑی ایک ریوارڈ دینے کے لیے وہ ریڈی ہے تو آپ کیوں نہیں لیتے ہو کہ تم فل نور تمہیں ملے، تم جنتوں میں اپنی اولادوں کے ساتھ ہو. کیوں نہیں، کیوں ایفرٹ نہیں ڈالتے اس چیز میں. جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف میں آتی ہوں. دوسری چیز جو ہمیں کرنی ہے آفٹر نماز تو ہے، اس کے بعد دوسری چیز جو نماز نور ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تم پرابلمس میں گرفتار ہو نا، تم ابھی ہم کہتے ہیں بڑے بچے چھوٹے بچے کیسے ہم انہیں سنبھالیں. یہ جو اتنی ڈھیروں پرابلمس میں آپ کو سلائڈ دکھاتی ہوں نا، کبھی اس پہ غور کیا کریں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہی ہے جو تم کو ان اندھیروں سے نور کی طرف لے کے جائے گی. اندھیرا کیا کرتا ہے؟ اندھیرے کا سب سے بڑا نقصان جو ابھی ہم نے پڑھا نا ڈے آف ججمنٹ میں، ٹھوکریں کھاتا ہے انسان کو، اسے راستہ نظر نہیں آتا. اتنا گپ اندھیرا ہے کہ راستہ نظر نہیں آ رہا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن، یہ کتاب تمہیں روشنی دکھا دے گی. وہ اندھیرے جو تمہیں لگ رہا ہے نا کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں راستہ دکھا دے گی، تمہیں نکال دے گی. بس اس پہ یقین کر لو. تو ہر حال میں بچوں کو دین سے جوڑنا ہے. اپنی پرائرٹی بنائیں کہ ان کو دین کا علم بھی آپ کو ایسے ہی دلانا ہے جیسے آپ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایٹ لیسٹ رائٹ. اور کچھ نہیں چھننے والا، صرف لگتا ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے، کچھ نہیں پیچھے رہتا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھو کہ بچوں کو شروع سے آپ یا تو ہوم اسکولنگ کراتے ہو یا اسلامک اسکول کراتے ہو یا پبلک اسکول کراتے ہو، کچھ بھی کراتے ہو، صرف ناصرہ نہیں پڑھانا. آج کل ہم مطمئن ہیں کہ ہم قرآن بچے بڑی اچھی تجوید سے پڑھ رہے ہیں. قرآن عمل کے لیے آیا ہے. عمل بغیر انڈرسٹینڈنگ کے پاسبل ہے ہی نہیں. آپ فار ایگزامپل آپ چائنیز ریڈ کرنا آ جائے اور آپ چائنیز پڑھے جا رہے ہو، آپ کو پتہ ہے اس نے کیا لکھا ہے، کیا وہ بولنا چاہ رہا ہے آپ سے، جو اس کا رائٹر ہے نہیں پتہ آپ کو. بہت اچھا ہے وہ، بہت اچھی تجویز سے پڑھتے ہیں، مگر انڈرسٹینڈ کرواؤ قرآن. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی اندھیروں سے تمہیں روشنی دکھائے گی، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں کہ وہ ان برائیوں سے بچ سکے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ بات، مسئلہ کیا ہے ہمارا کہ ہمیں خوف بہت ہے. دنیا میں دین میں لگا دیا، حفظ کروا دیا، اس کے بعد ہم سینٹرز بھیج رہے ہیں، گیپ ایئر دلا دیا یا تفسیر کروا رہے ہیں، ٹائم بہت لگ رہا ہے، دنیا میں پیچھے ہو جائیں گے. یہی خوف ہے نا، پرابلم ہی یہ ہماری. اتنی پیاری آیت ہے نا یہ قرآن کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم تورات اور انجیل اور اس جیسی دوسری کتابوں کو قائم کر لیتے نا، یعنی اس پہ عمل کر لیتے، اس کو سیکھ لیتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہارا رب جو ہے نا، وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے رزق کی بارشیں برسا دیتا ہے. یہ دنیا کا انجام بتایا جا رہا ہے. ہمیں خوف دنیا چھٹنے کا ہوتا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے اوپر سے بھی میں بہت کچھ تمہیں دیتا اور نیچے سے بھی، رحمتیں اور برکتیں، کچھ نہیں چھٹتا. اور ریسنٹلی مجھے ایک بچے کے بارے میں پتہ چلا، میں اپنے بیٹوں سے بات ہی کر رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ
وہ اس وقت اسٹینفرڈ میں ہے. تو میں نے جب اس سے بات ہوئی تو پتہ چلا اس کی فیملی اتنی زیادہ ریلیجیس. اس کی ماں خود قرآن ٹیچر. اس نے اپنے تینوں بچوں کو ایگزٹ ایگزام دلوایا، حفظ کروایا، عالم بنوایا. اس کے بعد کمیونٹی کالج بھیجا، اور کمیونٹی کالج سے وہ بچہ اسٹینفرڈ پہنچا ہے. اور مجھے اس وقت یہ آیت یاد آئی کہ تم کیا سمجھتے ہو، تمہیں لگتا ہے تم 2 سال 3 سال دین کے لیے لگا دیتے ہو یا گیپ ایئر لے لیتے ہو تو تم پیچھے رہ جاؤ گے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے تمہیں ہر چیز میں دوں گا، تم عمل کر کے تو دیکھو. تو یہ یقین کی بات ہے، ٹھیک ہے. اور اب لاسٹ چیز جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اکثر، اور پچھلی اس میں بھی تھا کہ اگر بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کریں، رائٹ؟ کیا کریں آپ بتائیے، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. جی کون بتائے گا؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ نبیلہ. نبیلہ یہ بتائیے. دعا کریں ان کے لیے، دعا کریں اور بار بار نصیحت کریں. جی، اور کوئی اور بتائے گا؟ سمیہ، سمیہ بتائیے. خود ان کے لیے پریکٹیکل اگزامپل بنے. جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور صدقہ السلام کریں ان علیکم کے لیے. ماریہ. جی نوشین اینڈ ماریہ بتائیے. جی بتائیے نوشین، پھر ماریہ آپ بتائیے. جی اچھا میں کہہ ماریہ رہی آپ تھی صدقہ کریں، صدقہ کریں. صدقہ کریں. ایکسلنٹ، بالکل. ماریہ آپ بتائیے، پھر ہم آگے جی چلیں. آپ کہہ رہی تھی کہ لاسٹ ٹائم کے نا ہمیں استغفار پڑھنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، کہ اگر آپ کے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں اور آپ نصیحت کریں اور استغفار کریں. جی سب بالکل. اب میں آپ کو اس کو مختصر بتاتی ہوں. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بدل لو. جو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ صحابہ اکرام بہت بڑی عمروں میں بدلیں، تو خود بدلو تاکہ آپ کے بچے بھی لرن کریں آپ سے. اپنے آپ کو صحیح کرو. نمبر 2، بے تحاشا محبت دکھاؤ اپنی اولاد کو. ان سے نفرت نہ کرو ان کے ایکٹ پر. محبت تو کی ہے سکسس کی. کبھی ان کے فرینڈ بن جاؤ، ان کی باتیں سنو چاہے وہ کیسی باتیں ہوں، اور پھر ان کو مشورے دو اسی محبت سے. اگر وہ غلط بھی کہہ رہے ہیں، ان کی غلط ایٹیٹیوڈ ہیں، حرکتیں، تم اتنے ان کے کلوز ہو جاؤ کہ وہ اپنا ہر راز بتائیں، اور پھر ان کو تم مشورے دو، ان کے لیے دعائیں کرو پھر. اور لاسٹ چیز، ان کو لالچ دو کسی بھی طرح. میں تو آپ سے ضرور کہوں گی کہ اتنے بڑے بڑے اب یہاں انسٹیٹیوٹ ہیں، مفتاح ہے، آیو کے ہے، قلم ہے. ان کو اپنے بچوں کو 1 سال 2 سال کے لیے ضرور وہاں بھیجو تاکہ ان کی ٹریننگ ہو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی. کوئی بھی لالچ دیکھیں، جب تم آؤ گے تو تمہاری پسند کی گاڑی دلائیں گے، ایک میڈیم جو بھی آپ کی رینج ہے، یا تمہارا نیا آئی فون دلا دیں گے، یا فلانا یا جو بھی. اٹس ویری امپورٹنٹ انشاءاللہ. اور پھر لاسٹ چیز، چلیں انشاءاللہ اب لاسٹ چیز بعد میں. جی آپ میں سے کسی کو کچھ کہنا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے، ورنہ پھر ہم اجازت چاہیں گے. جی ہمارا جی امارہ بولیے. یہ جو اب ہم بات کر رہے تھے، تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں جو قرآن میں مینشن ہوئے ہوئے ٹولز وہ ہم لوگوں کو خود بھی اپنانے چاہیے اور بچوں کو بھی سکھانے چاہیے. تو آگے آگے جیسے جیسے آپ بڑھتے جاتے ہیں تو اللہ پالش کرتے جاتے ہیں اور آپ کے درجات بھی بڑھاتا جاتا ہے. بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر. اپنے آپ کو پہلے، اپنی ہم منافقت چیک کریں، اپنے بچوں کی. کیوں نہیں اللہ سنے گا؟ اتنی نا امید کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے صحیح نہیں ہو سکتے. لیکن میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ راز بتاؤں، محبت کریں اپنے بچوں سے، اپنے ہسبینڈ سے. یہ کی ہے، دی کی آف سکسیس، لو. آپ لو کی زبان استعمال کریں، آپ کا بچہ ہر بات مانے گا. ہمارے لہجوں میں اتنی تلخی اور ترشی موجود ہے. ان کے ہمیں اب کپڑے پسند نہیں آتے بیٹیوں کے، ہمیں بیٹوں کا ایٹیٹیوڈ پسند نہیں آتا، وہ دیر سے کیوں آ رہے ہیں. ہماری آنکھیں کس طرح ان کو واچ کرتی ہیں پھر. تو غلطیاں تو ہم کر گئے نا. تو پھر دعا کریں اور اپنے آپ کو صحیح کریں آپ کہ کیسے مجھے ان کا فرینڈ بننا ہے، کیسے مجھے ان سے لو کرنا ہے. جب آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور راستے دکھائے گا. ٹھیک ہے چلیں جناب، ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. جی شوری، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نازش، میں ایک بات شیئر کرنا چاہ بس رہی تھی. لاسٹ
جی بولیے ثنا. آپ نے یہ سورہ کہف کا بھی کیا نا شیئر، تو اسی کے ریفرنس سے جن کے بچے ٹین ایج میں یا ارلی 20s میں ہیں، تو یہ جو سورہ کہف کے بارے میں بہت چھوٹی سی ویڈیوز ہیں، سیریز ہے، ابھی بالکل ریسنٹلی بنائی ہے حشام ابو یوسف نے. اگر جو فالو کرتے ہیں UK سے تو ان کو آئی وڈ سے کہ سب اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں، بیکاز اس میں سورہ کہف کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہے کہ کیوں اس کے اوپر اتنا زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے اسلام میں. دا 4 ڈسیپشنز کے نام سے ہے کہ جو 4 ڈسیپشنز ہیں، منی، میجورٹی، نالج اینڈ ویلتھ، جو اس دنیا میں ہیں، جو دھوکے ہیں اس دنیا کے، اس کی جو ساری قصہ ہے وہ بالکل 10 منٹس کی 7-8 ویڈیوز ہیں. جزاک اللہ وہ خیر. بچوں کو ضرور دکھائیں. ثنا آپ مجھے اس کا لنک بھیج دیجیے گا. جی میں شیئر کر دوں گی. جی شمائلہ اینڈ فرا. جی شمائلہ. جی، اور جو گائیڈنس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، شیطان ان کو روکنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب کیا آپ کا کریکشن ہوگی، تو اس کی وسوسوں میں نہیں آنا ہے، اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت رحیم ہے، ہمیں یہ جانتے بھی کوشش کریں. جی بالکل. جی فرا آپ بتائیے. جی میں نے ابھی جو میں فرا ہی بات کر رہی تھی. اچھا تو شمائلہ آپ بولیے. شمائلہ چلیں پھر انشاءاللہ دعا پڑھ لیتے ہیں. شمائلہ نہیں ہے موجود. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you, Nazir. وعلیکم السلام شکرا ورحمۃ اللہ نازش، وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر وعلیکم نازش. السلام. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ خیرا کثیرا.